بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کی ملاقات اور امامت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہو کر بہت سی راز و نیاز کی باتیں کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقتہ فرض نمازوں کا تحفہ مرمت فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان اہتمام اور اخلاص کے ساتھ ان نمازوں کی پابندی کریں تو انہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی۔ یہ سارا سفر رات میں طے ہو گیا، اسی کا نام معراج ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو مشرکین کو اس بات کا پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آج رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7 آسمان ہوتے ہوئے اللہ کے پاس گیا، جنت اور جہنم کا منظر دیکھا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابوبکر تم بھی محمد کے پیچھے دیوانے ہو، بتاؤ کیا آپ بھی محمد کو سچا مانتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر واقعی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ تاریخ شاید ہے کہ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت یمنی سرخ دھاری دار چادر پہنے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی چہرے مبارک کو، اور کہتا تھا کہ میں ان میں کون زیادہ حسین ہے۔ مجھے فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ چاند میں وہ حسن و جمال نہیں جو چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے، اس لیے چاند سے ہٹ کر میری نگاہیں حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر جم جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور پوری امت کی امی جان ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ یہ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھی زیادہ تھا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا تو آدھا حسن پوری دنیا کو دیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس سے مستثنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دنیا کے مجموعے کو حسن دیا گیا وہ حسن و جمال تنہا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔
وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول صحیح ہے کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ پاتی تو دل صحیح سالم نہ رہتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ بد بیزاد داری، آل چب خوبہ ہما دراند تو تنہا داری۔ وہاں دیکھا حسن یوسف تو کٹی تھی صرف انگلی، یہاں عشق مصطفیٰ میں تو گلا کٹا دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی قد کے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کے اندر ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے تھے، نہ زیادہ دبلے تھے نہ موٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، پیشانی مبارک بلند و کشادہ تھی، ناک لمبائی لیے ہوئے، بھویں گھنی، پلکیں لمبی، آنکھیں بڑی بڑی اور کالی، داڑھی گنجان، گردن اونچی اور چہرہ پر نور چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر بال رہتے تھے، کبھی کان کی لو تک، کبھی گردن تک اور کبھی شانوں تک۔ بال بالکل سفید نہ ہوئے تھے، البتہ سر اور داڑھی میں ملا کر تقریباً 20 بال سفید ہوئے تھے جو بہت چمکتے تھے۔ دندان مبارک دانت چمکدار تھے۔ سینہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشادہ تھا، دونوں شانے گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان مہر نبوت پشت کی جانب تھی۔ ہتھیلیاں چوڑی اور نرم کلائیاں لمبی اور نازک، پاؤں کے تلوے بیچ سے ذرا ذرا خالی تھے، تلووں کے بیچ سے پانی نکل جایا کرتا تھا۔ جلد مبارک بڑی نرم اور ملائم تھی، جسم مبارک پر بال نہ تھے، صرف سینے پر ایک باریک خط بال کی لکیر تھا جو ناف تک چلا گیا تھا۔ رنگ روپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گورا سرخی کی جھلک لیے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی خوبصورت تھے، جو دیکھتا اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ موتی کی طرح جھلکتا اور اس میں بڑے اچھی خوشبو آتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادری، قمیص، حبہ، تہبند، موزہ، جوتا، ہر چیز استعمال فرمائی ہے۔ البتہ اکثر حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس موٹے کپڑے کی چادر اور تہبند ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ امامہ باندھتے اور تقریباً ایک بالش کا شملہ امامہ کا سرا اکثر دونوں مونڈوں کے درمیان پشت کی جانب چھوڑتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامے کے نیچے ٹوپی ضرور پہنتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ بھی خریدا تھا، لیکن پہننے کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں۔ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ یہ اچھا پہناوا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پہنتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں میں ایسی چپل پہنتے تھے جیسے آج کل کی ہوائی چپل ہے، یعنی چمڑے کے تلے اور ان میں تسمے لگے ہوتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھجور کی چھال سے بٹے ہوئے پان رسی کی چارپائی پر آرام فرماتے تھے اور کبھی ایک چٹائی یا بورے پر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اور تکیہ چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کمبل بھی تھا جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک لحاف بھی تھا جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے درمیان گھومتا رہتا تھا، یعنی جس بیوی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی باری ہوتی وہاں پہنچا دیا جاتا تھا بستر ٹاٹ کا اور کھردری سی چارپائی تھی لگائی جس میں ہوتی چھال کی رسی کھجوروں کی۔ کبھی آرام فرما اس پہ جب ہوتے تھے پیغمبر، نشانات اس کے پڑ جاتے تھے پہلو مبارک پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی کچھ چیزیں بہت پسند تھیں، مثلا سرکہ، شہد، حلوہ، زیتون کا تیل، لوکی کی حیث۔ عرب کی ایک مشہور غذا جو گھی میں
کھجور اور پنیر ڈال کر پکائی جاتی ہے سرید، شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی اور تلوینہ، حلوے کی طرح نرم کھانا جو میدے، کھجور اور شہد وغیرہ میں ملا کر بنایا جاتا ہے، رغبت سے کھاتے۔ دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور گوشت میں لوکی پڑی ہوتی تو بہت خوش ہوتے اور لوکی کے ٹکڑے شوق سے کھاتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو کا آٹا ہانڈی میں پکنے کے لیے چڑھا دیا جاتا اور اس میں زیتون کا تیل، زیرہ، کالی مرچیں ڈال کر تیار کیا جاتا، تو یہ غذا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب ہوتی۔ پتلی پتلی ککڑیاں بھی بہت پسند تھیں۔ کھجوروں کو تربوز، خربوزہ، مکھن اور روٹی کے ساتھ کھاتے، اور صرف کھجوریں کھانا بھی ثابت ہے۔ ستو بھی تناول فرماتے، دودھ کبھی خالص پیتے اور کبھی پانی ملا لیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کشمش، کھجور اور انگور پانی میں بھگو دیا جاتا، کچھ دیر بعد وہ پانی نوش فرماتے۔ الغرض دسترخوان پر جو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا کھاتے، لیکن کسی کھانے کو برا نہ کہتے۔ ٹیک لگا کر کھانا بہت ناپسند فرماتے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔